حلیمہ کی کہانی ہے، ان بچوں نے نا مجھے پاگل کر دینا ہے، کوئی کام جو ڈھنگ سے کر لیں۔ کھانے کی میز پر بیٹھے دونوں بچے ماں کی ٹون، اس کی آواز، اس کا والیوم سن کر سبک گئے تھے۔ ہر کوئی جلدی جلدی کھانا ختم کر کے کھسکنے کے چکر میں تھا۔ کبھی کبھار جانے انجانے میں گھر میدان جنگ سے لگنے لگتے ہیں۔ حلیمہ کا موڈ سخت خراب تھا، اور ظاہری بات ہے ماؤں کی فرسٹریشن بچوں پر ہی نکلتی ہیں۔ ہونا کیا تھا، پرسوں امی کے گھر پڑوسن آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہی ہو آج کل؟ گھر اور بچے دیکھ رہی ہوں۔ او تم کیا گھر بیٹھے خود کو ضائع کر رہی ہو؟ ہم نے تو بھائی سسرال بھی سنبھالا، بچوں کو بھی دیکھا، جاب بھی کی، یہ آج کل کی لڑکیاں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لوگ ہیں، لوگوں کو 10 نظریے ہیں، ان کے سوچنے کے 10 طریقے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ لیکن حلیمہ نے اس کا اثر یہ لیا کہ اس کو اپنا آپ کچھ بیکار سا لگنے لگا۔ ابھی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، بچے خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے، تھوڑا سا سالن نکلنے سے مریم سے چھلک گیا۔ وہ شرمندہ تھی، لیکن حلیمہ کا پارا آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا۔ کسی نے تعریف کی تو خوش ہو گئے، کسی نے نظر انداز کیا تو اداس ہو گئے، کسی نے تنقید کر دی تو غصہ آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رک کر سوچنا ضروری ہے۔ ہم رکتے ہیں نا تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یعنی وٹ ایور ہیپن ٹو اس، وٹ ایور کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے، اس پہ ریئیکشن دینے کے بجائے ہم بات کو، واقعات کو اپنے ٹروتھ سے، اپنی ویلیوز سے، حق بات کے اوپر تولیں گے۔ جب ہم اس کو تولیں گے تو پھر ہمارا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، ورنہ ہمارا کنٹرول لوگوں کی باتوں میں رہے گا کہ اس نے یہ کہا تو ہم یہ ہو گئے، پھر ہم ٹریگر ہوتے رہیں گے۔ ہماری خوشی یا دکھ ہم خود ڈیفائن نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ دنیا ڈیفائن کر رہی ہوگی۔ جب حلیمہ کو سو کال سوسائٹی کا خود کو ضائع کر رہی ہو کا لینس لگا کے اپنے گھر اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، تو آٹومیٹیکلی اس کو غصہ آ رہا تھا، آٹومیٹیکلی اس کا سیلف اسٹیم لو ہو رہا تھا۔ تو خیر وہ برتن دھو رہی تھی، چھوٹی سی مریم نے آ کے اس کی قمیض کا کونا پکڑا۔ سوری مامی، غلطی ہو گئی۔ گول گول آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اٹس اوکے بیٹا، اس نے گلے لگایا، اب اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حلیمہ بیٹھی، بچوں کو سلایا، وہ جاگنے لگی۔ کاغذ قلم خاموشی۔ ماں ہونا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا، لیکن وہ کیسی ماں ہے؟ کیا اس طرح چیخنے چلانے والی ماں کے پاس وہ بھی آج کل کے بچے محفوظ محسوس کریں گے؟ میں ایسی ماں بننا چاہتی ہوں کہ میرے بچے اپنی تکلیفیں لے کے میرے پاس آئیں، مجھ سے اپنا غم بانٹیں۔ ماں ایک ایسی گود ہو جہاں سب بچوں کا خوف اور ان کے ڈر ختم ہو جائیں۔ میں یہ کہہ تو رہی ہوں، لیکن میں ایسی ماں نہیں ہوں، میں نہیں بن سکی ایسی ماں۔ میرے بچے مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ کیا خوش نصیبی ہے ماؤں کی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دعا میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک، میں ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہوں، ایک ایسی ماں جس کے بچے اس کے پاس محفوظ ہوں۔ ایک ایسی بیوی بننا چاہتی ہوں جس کو دیکھ کے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ ایک ایسی بیوی جو گھر کو پرسکون بنا دے۔ میں آپ کی ایسی بندی بننا چاہتی ہوں جو آپ کے پاس لوٹ لوٹ کے آئے، جو دن رات آپ کا ذکر کرتی ہو، جو دن رات اپنے گھر والوں کو آپ سے جوڑ رہی ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس دنیا کی باتوں میں کیوں میں آپ سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ She asks for an opening، اور کبھی کبھار دل کھل جاتے ہیں، گہرے دھند میں چھٹنے لگتی ہے اور راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ حلیمہ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آ گیا۔ اگلی صبح حلیمہ کے سامنے اس کے رولز کلیئر تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ ناشتے سے پہلے بچوں کے ساتھ جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ماما آ گئی، ماما آ گئی، لیکن ماما کا آئی فون ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ ماما ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ماما کہانی سنائیں گی۔ مریم اور بلال ایکسائٹڈ ہو گئے، چلو بچوں باتیں کرتے ہیں۔ حلیمہ نے اپنے بچپن کے قصے، اسکول کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ بچوں نے بھی ساتھ ساتھ اپنے قصے سنانے شروع کر دیے۔ ناشتہ دیر سے ہوا، لیکن حلیمہ کو جلدی نہیں تھی، کیونکہ وہ ناشتہ اس کی پرائیورٹی نہیں تھی۔ نہ مریم کو جلدی تھی، نہ بلال کو جلدی تھی۔ فہد جمائی لیتے ہوئے حلیمہ کو بچوں کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج نہ ماتھے پر بل تھے، نہ ہی چہرے پر غصہ، نہ ہی ٹینشن۔ حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ رشتے کو پرائرٹائز کیا تھا۔ صحیح وقت میں صحیح کاموں کو پرائرٹائز کرنا ہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ سوسائٹی نہیں ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اسی حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک ہفتے میں بہت کچھ بدل گیا تھا حلیمہ کی زندگی میں۔ ایک بدلاؤ اور آیا تھا، قرآن، اللہ کے کلام سے اس کا تعلق۔ وہ روزانہ رات کو بیٹھ کر تدبر کرتی تھی، اللہ کی باتیں پڑھتی تھی، لکھتی تھی۔ وہ لکھنے لگی، نظر اٹھا کے آسمان دیکھوں، پھٹا ہوا آسمان، تارے گر رہے ہوں، سمندر ابل جائیں، قبریں کھلیں،
मेरी कब्र खुले। ऐलान हो कि ऐसी जिंदगी गुजारी तुमने, ये मुकद्दम किया, ये छोड़ दिया, मेरा एमाल नामा दिखाया जाए। ये थी तुम्हारी प्रायोरिटीज, कब्र से निकाल के मुझे मेरी जिंदगी दिखाई जाए। क्यों दी मैंने इन कामों को तरजीह? व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन? चारों तरफ उसकी नेमतें थी, मेरा रब मुझे पालता रहा, मेरे बच्चों की परवरिश करता रहा, नहीं पहचाना मैंने रब को। व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन? मजा, खाना, लग्जरी, काउच, ड्रामा, कपड़े, चिप्स, सोना, स्क्रॉलिंग, शॉर्ट्स, यूट्यूब, जूते, क्यों ये चीजें मेरी प्रायोरिटी रहीं? मजे के धोखे ने मुझे इतना मसरूफ कर दिया कि मैं अपने रब को भूल गई, अपना आप भूल गई, सोचने का वक्त ही नहीं मिला, रुक कर सोचा ही नहीं कि जिंदगी कहाँ गुजारी, वो तो बस गुजर गई। एक आखिरी जुमला यही है कि व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन, मा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिल करीम, मा गर्रका, व्हाट केप्ट यू इन डिल्यूजन। तो ये इस वर्कशॉप का आखिरी सेंटेंस यही है कि माँ गदा का व्हाट केप्ट यू इन डिलीजन, किस चीज़ों को आप यस कह रहे हैं और किन चीज़ों को आपको यस कहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने कोशिश की थी कि कंटेंट आसान हो, रेलेवेंट हो, आम जिंदगी में अप्लाई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।